السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ نماز۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت یہ تھی کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور 10 محرم کے دن روزے رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو یہودی اور نصاری تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھا سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدھا سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن کی تلاوت کریں اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ مسکراؤ، اللہ تمہاری پریشانیوں سے بڑا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ موبائل فون کو پاکیزہ رکھیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری میں ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نامہ اعمال کو گناہوں سے فل کر دیتا ہے۔ واٹس ایپ کا استعمال کرنے والے 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، کسی اسلامی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 10 لوگوں کو سینڈ کرنے سے نہیں ملتی۔ نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر میسیج فارورڈ کرنے کو کہنا حرام ہے۔ نمبر 4، کوئی بھی قربانی، آیات، حدیث پاک یا کسی صحابی کا قول کنفرم کیے بغیر شیئر نہ کریں۔ اس پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اصلاح ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ دہرائیے، مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی، دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ یقین رکھیں، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، سکون میں وہ بھی نہیں ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ آواز آئی، جہنم میں پھینک آؤ، حکم ہوا، رکو جنت میں لے جاؤ، پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ قبر میں پوچھے جانے والا 3 سوالات: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نرم لہجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ کبھی بھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ الفاظ۔ اپنے الفاظوں کے بارے میں محتاط رہیے۔ ایک مرتبہ زبان سے ادا کرنے کے بعد معاف تو کیا جا سکتا ہے پر بھلایا نہیں جا سکتا۔ جاہل۔
مسئلہ جاہل ہونے سے نہیں ہوتا، مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پڑھے لکھے جاہل ہوں۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو، مکافاتی عمل تو اٹل ہے۔ دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ ٹوٹے دلوں کے لیے وہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو تمہارے پاس ہوں۔ برے دن نہ ہوتے تو اچھے دنوں کی اہمیت نہ ہوتی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً لوٹ کر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں۔ اے اللہ مجھے ان دروازوں پر دستک دینے سے بچا جو میرے لیے نہیں بنائے گئے، اور میرے دل میں کوئی ادھورا پیار داخل نہ ہونے دے، اور میری روح کو اس چیز سے وابستہ نہ کر جو اس کی نہیں ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ قدرت لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یاسین۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ دولت کے شوقین لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ ڈپریشن کی علامات: آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی بھی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہوں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ کچھ باتوں کا جواب قدرت دیتی ہے۔ یا ربی انت تعلم کیف حالی، اے میرے رب تو جانتا ہے میری کیفیت۔ وہ گفتگو جو ہمارے روح کے اندر بغیر کسی جواب کے ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں تھکا دیتی ہے۔ جتنی بات ہو اتنی کیا کرو، ایک کی چار لگانے سے 2 رکعت ثواب نہیں ملتا۔ حالات نے بنا دیا طلیق سا ہمیں، ہم تو ایسے تھے کہ تتلیوں سے بھی ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو میں بہترین بنا کے اسے عطا کروں گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ روزے شب کے میلے میں گفتگو کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اس کو مرنا تھا۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہے لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔
اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں پسند کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویوں سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کرے یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ جب لوگوں سے تکلیف ملتی ہے تو انسان تنہا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اقوال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے والے محفلوں میں اکثر خاموش رہتے ہیں۔